انما التوبۃ علی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازمی کر لیا ہے کہ اس کی توبہ قبول کرے گا. کس کی؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کوئی بے سمجھی میں گناہ کر بیٹھے. ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلد ہی اللہ کی طرف پلٹ آئے. یہ نہیں ڈٹائی کے ساتھ کرتا چلا جا رہا ہے، جلد ہی اس کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ بھی ان کی طرف توبہ فرمائے گا، رجوع کرے گا. دیکھیں یہ توبہ کا لفظ جب بندے کے لیے استعمال ہوگا تو بندے کا اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کا اپنے بندے کی طرف رجوع کرنا. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے رب کی طرف رجوع کر لے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف رجوع فرما لیتا ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم ہی فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب کنکلوڈنگ آیات میں کنکلوڈنگ جو پورشن آتا ہے اللہ کی صفات کا، وہ بڑا انٹلیکچوئل پورشن ہوتا ہے. یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس نے جان بوجھ کر گناہ کیا تھا اور کس نے جہالت میں کیا، اور وہ جانتا ہے کہ کون شخص واقع ہی اس کی طرف رجوع لا رہا ہے یا خالی استغفار کی تسبیح پھیر رہا ہے. اور حکیم بھی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں پر گرفت نہیں کرتا. اس نے اپنے اوپر ایسا رول کیا ہے، ورنہ وہ چاہے تو کوئی شخص حرام کی طرف نظر اٹھائے فوراً اس کی آنکھیں ضائع ہو جائیں، کوئی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے لگے تو اس کا ہاتھ شل ہو جائے، پیٹ میں پہنچتے ہی جو ہے پیٹ میں آگ لگ جائے. ایسا نہیں ہوتا. یہ سارے مورل لاز دنیا کے اندر ایکٹیو نہیں ہے، لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے جس طرح دنیا کے اندر فزیکل لاز ایپلیکیبل ہیں. کوئی شخص انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے زبان جل جائے گی، لیکن حرام کا مال زبان پہ رکھے زبان نہیں جلے گی. تو دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہیں، آگ جلاتی ہے لیکن حرام کا مال نہیں جلاتا. لیکن آخرت میں اخلاقی قوانین، جیسا کہ گزرا پیچھے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. یہاں تو نہیں آگ فیل ہو رہی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی اخلاقی قانون کو ایکٹیو کر دے گا، اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے وہ اس کے لیے سزا بن جائے گا، آگ بن جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. تو یہ تو آ گیا توبہ، اور اس کے بعد پھر اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے میں توبہ کے حوالے سے، توبہ کی تھیم کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. کچھ احادیث 7 کے قریب، یہ بہت اہم ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، مان لیتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے، اور کیسی دوستی اور یاری نبھاتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اعتراف کر لے. جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی اجتہادی غلطی اور لغزش کے اوپر اعتراف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا. جد الانبیاء ہے، پوری انسانیت ان کی اولاد ہے. اس کے برعکس شیطان نے اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفیکیشن دی کہ میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مردود کر دیا، بلکہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا شیطان. تو اب یہاں ایک جملہ غور سے سنیں، جو شخص اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے وہ پکا آدمی ہے، آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت پکی ہو گئی. اور جو شخص اپنے گناہ پر غلط جسٹیفیکیشن دیتا ہے، دلائل دیتا ہے، وہ پکا شیطان کا ایجنٹ ہے. من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی.
تو انسان بننا ہے، آدمی بننا ہے. آدمی کون ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد. جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، میرے سر پہ پہاڑ آ گیا. یہ کتنی بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے. کسی شخص کو یہ پتا چل جائے، جیسے بنی اسرائیل کے اوپر قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الاعراف میں، ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کر دیا اور کہا پکڑو اس کتاب تورات کو، تو سارے سہم گئے. طور پہاڑ اوپر آ گیا تھا صاحبان کی طرح کہ یا تو تورات کی تعلیمات پکڑو ورنہ طور تمہارے اوپر گرنے لگا. تو مومن بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح بہت بڑا پہاڑ اس کے سر پر گرنے لگے، اس طرح وہ گناہ کر کے اس کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے، وہ کانپنے لگ پڑتا ہے. اور فرمایا منافق اور فاسق ایسا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے، اسی حدیث میں بخاری مسلم کی، وہ بس ایسا ہی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اس سے زیادہ اس پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. ہمیں اپنی شکل بھی اس آئینے میں دیکھنی ہے. کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا ہم پر شرمندگی طاری ہوتی ہے یا نہیں؟ یا ہم بھی سمجھتے ہیں ایک مکھی دی بیٹھی اڑا دی، حرام خوری کرنی ہے کر لیں. وہ جی فلاں کی تو آپ سے بھی لمبی داڑھی ہے، انہوں نے تو بینک پہ پیسے فکس کروائے ہیں، سود کھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سود حرام ہے. تو بھائیوں، ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں اور شلواریں اوپر ٹخنوں سے کر کے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. یہ ذہن میں رکھیں. دنیا کے قوانین بالکل ڈیفرنٹ ہیں، آخرت کے قوانین بالکل ڈیفرنٹ ہیں. یہاں دنیا میں ہم کر سکتے ہیں، ہمارے چہرے کی نورانیت بھی زائل نہیں ہوگی، شکل دیکھ کے بھی لوگ کہیں گے جی دیکھو جی کتنا نورانی چہرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مٹی پلید ہونے والی ہے. شکلوں کے اوپر فیصلہ نہیں ہونا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، اور ہم یہی دیکھتے ہیں لوگوں کی شکل یہ مال، دو ہی چیزیں. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو منافق ایسا ہے جیسے اس نے وہ مکھی اڑا دی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث. اس کے آگے پھر الفاظ چلتے ہیں. یہ بہت پیاری مثال امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے. اس کو ایک مثال سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے حدیث بیان کر کے بھی اور سن کر بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ جو شخص کسی جنگل بیابان سے گزر رہا ہو، اس کے پاس ایک سواری ہو جس پر اس کا سارا مال لدا ہوا ہو، جس پر اس کی زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہو، پانی کھانا پینا سب کچھ لدا ہوا ہو، اور وہ جنگل میں بیابان کے اندر جہاں کوئی اور نہیں ہے وہ کسی جگہ رک کر تھوڑا سا آرام کرے. آرام کرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی سواری وہاں سے غائب ہے. اب اس کو اپنی موت سامنے نظر آنی شروع ہو جائے کہ میں اب یہاں سے قریب فاصلہ بھی 3-4 دن کا، میں پتہ نہیں کیسے زندہ رہوں گا. اور اب وہ سر ٹیک لگا کر سر کی اپنی موت کا انتظار کرنے لگ پڑے. اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور دوبارہ آنکھ کھلے تو اپنی سواری ساز و سامان سمیت وہیں موجود ہو. اس کو اتنی خوشی ہو کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو، لیکن مخاطب ہونے میں اس کی زبان لڑکھڑا جائے. کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا خدا، تو میرا الہ، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے، اس کے منہ سے نکل جائے تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. جان بوجھ کے نہیں. یہ وہ صوفیاء کی جو شتیہات اس میں سے پکڑتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. یا تو وہ کہہ دیں کہ ان کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، لیکن یہ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو کہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے لیکن زبان لڑکھڑا گئی، لیکن یہ بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ کہا تو کیا ہو گیا، یہ معرفت کی بات ہے. تو اس حدیث سے وہ شتیہات صوفیاء کی ثابت کرتے ہیں، ان الحق اور اس طرح کی چیزیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ ایجوکیٹ ہوں کہ وہ باطل نظریات بھی احادیث کو کس طریقے سے اپنا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایک مثال تھی. کیا کسی صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کسی تابعی تبع تابعی کے ساتھ؟ تو یہ ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے
جتنی اس شخص کو خوشی ہوتی ہے جس کو اس طریقے سے مال مل جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے پاس اس کے عرش پر ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. رحمت اور غضب برابر ہوتا تب بھی بڑا ہمارے لیے خطرہ تھا. عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے. یہ بڑی زبردست انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی ہے اس چیز کی. باقی جو ان کی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ہم ایگری نہیں کرتے، اچھی بات جو بھی کہے وہ اچھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عدل پر آ جائے تو کوئی شخص نہ بچے. یہ قرآن پاک میں مضمون 2-3 دفعہ ایڈریس ہوا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں پر تمہیں پکڑنا شروع کر دے، سورہ فاطر کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہ رہے اگر غلطیوں پہ پکڑنا شروع کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس کے غضب پر سبقت لے گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ عبارت لکھ لی ہوئی ہے. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے رب کے حضور روزانہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. صحیح بخاری میں 70 کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں 100 کے الفاظ ہیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم نے وظیفہ ڈالا ہوا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہ پر اور اللہ سے، اور اتوب الیہ، اور اسی کی طرف میں توبہ کرتا ہوں، رجوع لاتا ہوں. اور جب رجوع لائے گا انسان تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرف رجوع فرمانے والا ہے. پانچویں حدیث صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے آئے لیکن اگر اس کے نام اعمال میں شرک نہ ہوا تو میں قیامت والے دن اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. شرک معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف فرما دے گا. اور یہاں یہ بات بھی میں ایڈریس کر دوں تھوڑی ٹیکنیکل ڈسکشن علم الکلام کے حوالے سے کہ 2 ٹرمینالوجیز کو آپ سمجھ لیں. ایک ہے محال، میم ہا الف لام، اور ایک ہے مقدور. جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے چیز اس کو ہم کہتے ہیں یہ چیز مقدور ہے، قدرت میں داخل ہے. اور جو چیز اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں محال. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے، تو وہ میں آپ کو آگے ایڈریس کرتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب کوئی شخص یہ سوال کرے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور الہ بنا لے؟ ہاں جی، اب جواب دینا جی. ان اللہ علی کل شیء قدیر محال ہے. اس کا جواب ہے یہ محال ہے. یہ سوال ہی غلط ہے. جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا قریبی دوست مرد، ٹھیک ہے جی، اس کو حمل ٹھہرا تو آپ بتائیں کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا، تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے. مرد کو حمل ٹھہر ہی نہیں سکتا، یہ اس کی ڈومین سے ہی باہر چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی اور الہ بنائے گا تو وہ الہ ہوگا ہی نہیں، وہ مخلوق ہی ہوگا، الہ بنا ہی نہیں سکتا. کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور جو الہ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. لم یلد ولم یولد. تو اس کے لیے علم الکلام میں ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے محال. اس طریقے اکثر سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھائے، تو ہم کہیں گے یہ محال ہے. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں کرنا. یہ اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ یہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ محال ہے. یہ نہیں کہہ سکتے اور رشید احمد گنگوئی دیوبندی کی طرح
کہ اللہ تعالیٰ قدرت تو رکھتا ہے جھوٹ بولنے پر لیکن بولتا نہیں ہے، یہ بھی کلمہ کفر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو قدرت تو رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ بیوی اختیار کرے لیکن کرتا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، تو یہ اللہ کی قدرت میں بھی نہیں داخل کرنا، اس کے لیے کہتے ہیں محال۔ کیا اللہ اپنی بیوی رکھ سکتا ہے؟ محال۔ کیا اپنا بیٹا رکھ سکتا ہے؟ محال، کیونکہ اگر وہ رکھے گا وہ اللہ نہیں رہے گا۔ لم یلد ولم یولد، لا تبدیل لکلمات اللہ، نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا۔ اب اللہ کے یہ کلمات لم یلد ولم یولد یہ تو بدل نہیں سکتے، اگر یہ کلمات بدل جائیں تو اللہ اللہ نہیں رہتا، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ محال ٹرمنالوجی۔ تو محال چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں کی جائے گی۔ انہی محال میں سے ایک محال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اگر چاہے بھی تو بھی نہیں معاف کرے گا۔ کیوں؟ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل آ گیا ہے 2 دفعہ، سورۃ النساء آیت نمبر 48، سورۃ النساء آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کوئی شخص شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا، دنیا میں توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہے اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ پھر سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 72 میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ وہاں پر دوزخ آگ ہوگی اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الدعوات چیپٹر، صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، اس نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی کر لی مقبول دعا، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے۔ میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو۔ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ ہاں شرک دنیا میں کوئی توبہ کر لے تو سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، جو کوئی دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بشارت ہے، گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو اگر کسی شخص کی زندگی پہلے شرک کے اندر گزری، اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، اس دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھا محال۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو عیسیٰ بن مریم کو معاذ اللہ استغفر اللہ دوزخ میں ڈال دے، یا موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں ڈال دے اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، تو ہم کہیں گے یہ محال ہے۔ اگر اللہ ایسا کرتا ہے تو اللہ نہیں رہتا، تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو توحید کی آڑ میں توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کی کافی سیڈیز چلتی ہیں پوری دنیا کے اندر، سعودی عرب سے وہ کرتے ہیں لیکچر اردو زبان میں، تو انہوں نے بھی ایک دفعہ توحید کے نشے میں جوش میں آتے ہوئے کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور پوری انسانیت کو دوزخ میں پھینک دے۔ تو یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، قرآن کی آیت سورۃ المائدہ کی 17 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرمائے عیسیٰ بن مریم اس کی ماں اور سب لوگوں کو موت دے دے، تو موت تو آنی ہے سب کو۔ یہ عیسائیوں کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے کہ اللہ کو موت نہیں آتی ہے، جو مخلوق ہے اس کو موت آئے گی، تو انہوں نے اس پہ کہہ دیا کہ اللہ چاہے تو دوزخ میں پھینک دے، تو یہ کلمہ کفر ہے۔ پھر میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، الحمدللہ ان کا سعودی عرب سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ میں اس سے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں اپنی اس بات سے۔ تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے، توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء کی توہین بیان نہیں ہونی چاہیے علیہ السلام، ٹھیک ہے، اپنے اس لمٹ کے اندر رہنا چاہیے، کسی بھی چیز میں غلو یا ایگزیجریشن نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ محال ہو گیا۔ دوسری چیز میں نے بتائی تھی مقدور۔ مقدور وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہیں، چاہے اللہ نے کی ہوں یا نہ کی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایسی سیڑھی بنا دے کہ ہم زمین سے آسمان تک اس سیڑھی کے ذریعے چڑھ جائیں؟ بنا سکتا ہے، اگرچہ بنائی اس نے کوئی نہیں ابھی تک، لیکن یہ قدرت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہمارے پورے ہال کو
سونے کا بنا سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے پوری کائنات کو گزار سکتا ہے، گزار سکتا ہے، اگرچہ گزاری نہیں ہے. جو چیزیں اللہ نے اپنے اوپر خود محال کر لی ہیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم منسوب نہیں کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرمنالوجیز تھی، محال اور مقدور. مقدور چیزیں اللہ کی قدرت میں داخل اور محال نہیں. لہذا قاسم نانوتوی صاحب نے جو تحذیر الناس میں، جو دیوبند مدرسے کے بانی ہیں، انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی بنا کر بھیج دے، تب بھی ختم نبوت پہ فرق نہیں آئے گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. ختم نبوت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسے توحید کا مطلب ہی یہ ہے لم یلد ولم یولد. تو اس پر پھر احمد رضا بریلوی صاحب نے 1905 میں حسام الحرمین لکھ کر ان پر گرفت کر کے کفر کا فتویٰ لگایا اس عبارت پر، اور تقریباً 25 علماء عرب نے اس پر فتویٰ دیا. تو احمد رضا بریلوی صاحب نے اس اعتبار سے بہت بڑی یہ ایک سمجھیں کہ کام کیا، ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. باقی ان کی غلطیاں اپنی جگہ، ایک غلام احمد قادیانی پر فتویٰ لگانا اور اس طریقے سے علماء دیوبند نے جو کفریہ باتیں، اور آج الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ علماء دیوبند میں سے بھی اکثریت نے مان لیا ہے کہ وہ عبارتیں گستاخانہ تھیں. اہل حدیث علماء نے بھی یہ مان لیا ہے کہ علماء دیوبند کی وہ عبارتیں گستاخانہ تھیں. تو یہ اس میں ایک چیز اس میں یہ بھی شامل تھی. درس کے بعد سوال. تو یہ میں نے جو چیز ایڈریس کی اس حوالے سے، محال اور مقدور کے حوالے سے، تو یہ اس ٹرمنالوجی کو آپ سمجھ لیں. اب چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ ہے استغفار کے حوالے سے. میں چاہ رہا تھا کہ اب وہ وظیفے بھی آپ کو کچھ بتائے جائیں کہ اللہ کی طرف رجوع کن الفاظ کے اندر لے کے آنی ہے. تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کتاب الدعوات چیپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص صبح کے وقت پورے یقین کے ساتھ یہ سید الاستغفار اگر پڑھ لے اور اس دن کو وہ مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا. اور اگر پورے یقین کے ساتھ شام کے وقت پڑھ لے اور اس رات کو مر جائے تو جنت میں جائے گا. تو یہ ہے سید الاستغفار، جس کو ہم کہتے ہیں تمام استغفار کا سردار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. لیکن یہ ترجمہ بھی ذہن میں ہو، ہم نے اذکار والے کارڈ پہ ترجمہ بھی لکھا ہے. پورے یقین سے تبھی ہوگا جب پتہ ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہے استغفار. اور ایک اور ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ان الفاظ میں استغفار کہہ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ وہ شخص میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا ہو، قتال کے میدان سے بھاگ جائے، اتنا بڑا جرم کرے، اس کا بھی گناہ معاف ہو جائے گا اگر ان الفاظ کے ساتھ استغفار کر لے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار کے الفاظ ہیں سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ. اب اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات وہ ہے گناہ کبیرہ کیا چیز ہے. گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے اوپر شریعت نے واضح طور پر سزائیں سنائی ہیں یا ان کی حدیں بیان کی ہیں یا ان کی وعیدیں بیان کی ہیں. وہ ہیں گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ ہمیشہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے. یہ قرآن و احادیث میں جگہ جگہ آتا ہے فلاں یہ کام کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو شخص تسبیحات فاطمہ پڑھ لے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. یا صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اشراق کے نفل روزانہ 2 پڑھ لے، اشراق، چاش، دوحہ، اوابین، یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ان تمام گناہوں سے مراد ہیں چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ. کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں جو ہیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک تمام گناہوں کا کفارہ ہیں.
ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک 2 جمعے پڑھ لینا، اس کے دوران جتنے گناہ ہوئے اس کا کفارہ ہے. ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان تمام درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہ نہ کیے جائیں. یہ اس میں موجود ہے. اس کی وجہ سے یہ علماء اپنی طرف سے نہیں یہ بات کر رہے ہوتے کہ چھوٹے گناہ، وہ بریکٹوں میں اکثر لکھا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں خود سے لکھ دیا ہے، وہ اس حدیث کی وجہ سے کہ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے اور چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی گھر کے باہر اگر ایک نہر بہتی ہو اور کوئی شخص 5 دفعہ اس سے غسل کرے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی مثال نمازوں کی ہے، کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. لیکن چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے بغیر توبہ کے. اور توبہ کیا ہے؟ واقعی اللہ کی طرف رجوع لانا، شرمندگی کا اظہار کرنا. اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے 12 بڑے بڑے گناہ جو ہیں، اور یہ تقریباً ساری حدیثیں متفق علیہ ہیں. میں حدیثیں نہیں بیان کرتا، صرف ان گناہوں کے نام بتا دیتا ہوں تاکہ ہم بچ جائیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اگر ڈیٹیل پڑھنی ہے تو مشکات المصابیح جو 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، سیاہ ستہ کے علاوہ بھی اس کے اندر کتابیں موجود ہیں، ٹوٹل 13 کتابیں. اس میں جو بڑے گناہوں والا چیپٹر ہے شروع میں، وہ پڑھ کے دیکھ لیں. تو یہ 12 بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ پہلا گناہ ہے شرک، سب سے بڑا گناہ، جس کے اوپر میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں. دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، لیکن وہی نافرمانی جو شریعت کی حدود سے ٹکراتی نہ ہو. جو بات ٹکرائے گی، مثلا ماں باپ کہتی ہے ماں کہتی ہے میں تمہیں دودھ نہیں بخشاں گی جو تو داڑھی نہ منڈائی، تو اب ماں باپ کی نہیں یہ بات ماننی. کیوں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. عزیز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبانی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، فجر کی نماز کوئی نہیں قبول تکبیر اولیٰ کے ساتھ، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوئی نہیں قبول، داڑھی کوئی نہیں قبول، اسی طریقے سے نیک امال کوئی نہیں قبول. موت قبول ہے، کیونکہ موت نہ میرے ماں باپ سے کسی نے کبھی زندگی مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ مجھ سے کبھی مانگنی ہے. تو ٹھیک ہے، وعدہ کرنے میں کیا حرج ہے، نیت کر لو، انشاءاللہ نیت ہے جی. تو یہ ماں باپ کی نافرمانی، شریعت کے دائرے کے اندر جو چیزیں اس کے اندر فرما برداری کرنی ہے، اس کے اندر تابع فرمان رہنا ہے. تیسرا گناہ قتل کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کر دینا. اگر قصاص کے لیے قتل ہوگا عدالت کے ذریعے تو وہ جائز ہے، خود نہیں کر سکتے. چوتھا گناہ چوری کرنا. پانچواں گناہ زنا کرنا. چھٹا خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی نے آپ کے پاس کو مال رکھوایا اس کے اندر خیانت کر دینا، یا آپ سے کسی نے مشورہ مانگا اور آپ نے اس کا ڈھنڈورا سب میں پیٹ دیا، تو یہ بھی اس کی آپ نے مشورے کی خیانت کی. ساتواں گناہ جھوٹی گواہی دینا. آٹھواں گناہ شراب پینا. نواں گناہ سود. 10واں یتیم کا مال کھانا. اور یہ تقریباً سارے گناہ قرآن پاک میں بھی سکیٹرڈ فارم میں آئے ہوئے ہیں. احادیث تو بعد میں ہے نا، قرآن پاک میں بھی سکیٹرڈ فارم میں موجود ہیں. کچھ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، کچھ سورۃ الفرقان کے اندر آئے ہیں، کچھ یہاں پر بھی آ چکی ہیں چیزیں. 11واں گناہ جہاد سے فرار اختیار کرنا. 12واں گناہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. تو یہ 12 بڑے بڑے گناہ ہیں. اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے گناہ بہت اور موجود ہیں کہ میں نے آپ کو بڑے بڑے گناہ، مثلا جتنے فرائض ہیں ان کا توڑنا بھی گناہ کبیر ہے. کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو یہ گناہ کبیر ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز ہے. یہ تو بات ہی بہت دور نکل جائے گی. تو فرائض کا توڑنا، جتنے اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیشنز ہم پر فرض کیے ہیں ان سب کا توڑنا جو ہے گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے. یہی میں منافق کی وہ 4 نشانیاں بھی ضروری سمجھتا ہوں بیان کر دوں جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق میں 4 نشانیاں موجود ہوں گی. یہ 4 بڑے بڑے گناہ یہ بھی ہیں، ان کے اندر آ چکے ہیں. پہلی نشانی یہ، وہ امانت میں خیانت کرے گا. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بات بات پر جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسمیں کھا لے گا. تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ توڑ دے گا. اور وعدہ یاد رکھیں، وعدہ یہ نہیں ہوتا کہ وعدہ کرتا ہوں میں، یہ نہیں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ میں فلاں جگہ آ جاؤں گا، آپ بھی وہاں پر آ جائیں، اب وعدے کے الفاظ بولنے ضروری نہیں، وعدہ ہو گیا. اگر کسی کو شرعی مجبوری ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں جانا ضروری. یہ جو کہتے ہیں نہیں میں آؤں گا انشاءاللہ لیکن وعدہ نہیں کرتا،
کیا ہے یہ کون سی ٹرمنالوجی ہے؟ نہ 3 انچ نہ 13 انچ. تو یہ انشاءاللہ کے الفاظ استعمال کر کے اس طریقے سے میں اس کو کہتا تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کہتے, انشاءاللہ ٹالا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا نام استعمال کر کے بات کو ٹال دیتے ہیں. چوتھی نشانی کہ جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا. اب مجھے بتائیں اس وقت روئے ارض پہ شاید ہی کوئی کامل الایمان مومنین ایسے ہوں سوائے چند ایک کے, وہ تو رہنے ہیں دنیا میں, کہ جن میں ان 4 میں سے کوئی نشانی نہ پائی جاتی ہو منافقت کی. اب سن لیں, اپنا بھی ہم خود بخود انالیسس کر لیں, محاسبہ کر لیں. پہلی نشانی امانت میں خیانت کرنا, دوسری نشانی بات میں جھوٹ بولنا, تیسری وعدہ خلافی کرنا, اور چوتھی نشانی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرنا. لیکن اگر کسی کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں یا ایک نشانی بھی, ہم اس کو منافق نہیں کہیں گے, اس کو یہ کہیں گے کہ اس کا عمل منافقانہ ہے. تو یہاں بھی ٹرمنالوجی سمجھ لیں, ایک ہوتا ہے عملی منافق اور ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق. تو آج دنیا میں جو بھی کلمہ گو اہل قبلہ ہے, ہم اعتقاداً اس کو منافق نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ دل کی کیفیت ہے. ہمیں کیا پتا کوئی شخص اندر سے مومن ہے یا کافر ہے, ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ فلاں منافق ہے. کسی کے اندر یہ غلطی ہے موجود ہے تو ہم کہیں گے اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے, اس کو منافق کا لفظ نہیں استعمال کریں گے. تو عملی منافق سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا, اعتقادی نفاق سے اسلام سے خارج ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو احادیث میں آیا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا, اعتقاداً وہ کافر نہیں ہوتا, مسلمان ہی رہتا ہے, عملی طور پر اس کا عمل کفر والا ہے, رہے گا وہ مسلمان ہی, اس پر توبہ پیش کی جائے گی اور وہ رجوع کرے. تو اعتقادی اور عملی کا فرق یاد رکھے. اور یہ اس لیے ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے شفاعت کی اجازت دے گا تو اس آخری شخص کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا جس کے پلے خیر کی ایک رتی بھی نہیں ہوگی, کوئی خیر نہیں ہوگا, یعنی اس نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی, ورنہ ایک نماز بھی زندگی میں پڑھ لے تو خیر تو ہے نا. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی شخص نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا, اس کا عمل کفر والا ہے, اس کو توبہ پیش کیجیے. جو نماز کی فرضیت کا انکار کر دے گا وہ کافر ہے. لہذا بعض علماء عرب نے جو اس مسئلے میں غلو کیا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے, یہ ان کا ایشو غلو پہ مبنی ہے. ہمارے سلف میں ایسی بات اس درجے میں غلو میں نہیں پائی جاتی, بڑے نارمل انداز میں اس میں گفتگو کی جاتی ہے. تو ہم کہیں گے وہ مومن ہی, وہ مسلم ہی ہے, وہ ایمان والا ہے, کامل الایمان نہیں ہے, اس میں کمزوری ہے, اس پر توبہ پیش کی جائے گی. تو یہ اعتقادی اور عملی کا فرق بھی سمجھ لیں. اب یہ 18 نمبر آیت اسی کے ساتھ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے, وہ پڑھ لیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور ان کی کوئی توبہ نہیں ہے جو کرتے ہیں برائیاں, گناہ پر ڈٹے رہتے ہیں, حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے. اب موت تک تو وہ برائیاں کرتا رہا, نزع کا عالم, موت کا غرغرہ شروع ہوا, جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نزع کا وقت موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو پوری زندگی ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہا اور جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا, قال انی تبت الآن, اور وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ لاتا ہوں. الآن, کیا اب لایا تو رجوع؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب تو وقت گزر چکا. فرعون نے بھی کہہ دیا تھا, قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں, جب وہ غرق ہونے لگا, اس وقت توبہ نہیں ہے. تو کوئی شخص گناہ کرتا رہے ڈٹائی کے ساتھ. اب یہ اس میں کتنی دھمکی پوشیدہ ہے. مجھے بتائیں کسی شخص کو اپنی موت کا پتہ ہے کہ کب آئے گی؟ تو پھر ہر وقت ہی تیار رہنا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو, اللہ کے فرما بردار ہو. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ سینما میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہو اور وہاں پر موت آ جائے. کوئی اللہ تعالیٰ سے بکنگ تو نہیں کروائی ہوئی کہ یا اللہ یہ کام کرتے ہوئے مجھے موت نہیں آنی چاہیے, میں تھوڑی دیر کے لیے ریلیکسیشن چاہتا ہوں, تھوڑی ٹینشن اپنی ریلیز کرنا چاہتا ہوں, یہ کام کرتے مجھے شراب پیتے ہوئے موت, کوئی پتہ نہیں کسی کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ پوری زندگی وہ گناہ کے کام کرتا رہا. یہ قرآن بڑا جا رہا ہے جناب. اب آپ لوگوں کے کنسیپٹ دیکھ لیں,
تلک امانیہم، یہ لوگوں کی وشفل تھنکنگز ہیں. قرآن بالکل ایک علیحدہ سے دعوت پیش کر رہا ہے. پوری زندگی گناہ کرتا رہا تو، اور جب موت کا وقت قریب آیا، الان اب تو توبہ کے لیے آیا. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جن کو موت آ گئی اس حال میں کہ وہ کافر تھے. کیا مطلب؟ کہ کافر کی اب توبہ نہیں قبول ہونی، قیامت والے دن بھی نہیں. یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو جو قیامت میں ہونی ہے. اس کے آخر میں عیسیٰ بن مریم کہیں گے اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے ان کو معاف کر دے یا ان کو عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. معافی شافی کوئی نہیں ہے جو بندہ کفر اور شرک کے ساتھ دنیا سے گیا. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والعیاذ باللہ تعالی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور روزانہ تجدید ایمان کرنی چاہیے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سوتا ہے، وہ 2 آیات اس کے لیے ہر چیز سے کفایت کر جاتی ہیں، کیونکہ ان 2 آیات کے اندر تجدید ایمان ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اس کے بعد دعائیں ہیں، پھر معافی ہے. تو یہ تجدید ایمان ہے. اس صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بیان کیا ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور کوئی غلط بات میرے منہ سے نکلی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محفل سے اٹھنے کی دعا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. اور توبہ کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو ہوئی تھی، تقریباً 40 منٹ توبہ کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، اور اس کو کنکلوڈ کیا تھا ہم نے کبیرہ گناہوں کے اوپر کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں. تو ان میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی، وہ میں آج ایڈریس کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ کو حلال سمجھ کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس کی قیامت والے دن توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اگر وہ دنیا میں توبہ کر کے نہ مرا. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا اور کہا کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے اور بالکل درست ہے، تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. البتہ اگر کوئی حرام کام وہ حرام سمجھتے ہوئے کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اب اللہ کی مرضی، چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو عذاب میں ڈال دے. لیکن اگر اس نے کفر کر لیا، پچھلی دفعہ بھی آیت آ گئی تھی کہ کوئی اس حال میں مرا کہ وہ کافر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت والے دن اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ محال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کفر پر یا شرک کے اگینسٹ بخشش کر دے. تو محال اور مقدور کی میں نے ٹرمنالوجیز پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بیان کی تھی. اکثر اوقات یہ بھی سوال ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ تو ہم کہیں گے یہ محال ہے. یہ سوال ہی غلط ہے. ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور الہ بنا لے؟ تو ہم کہیں گے یہ محال ہے. یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو چیز کریٹ ہوگی وہ الہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ الہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس میں سے کوئی جنا گیا. تو ان کے لیے فقہ کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے. ہم فقہ کے منکر نہیں ہیں. فقہ کا منکر تو اسلام کا ہی منکر ہوا. ہم فقہ الاسلام کو مانتے ہیں. اسلام کی فقہ، سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ، انگلش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو عربی میں کہتے ہیں فقہ. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم چیپٹر میں ایک باب باندھا ہے اور وہ حدیث لے کے آئے ہیں، اور اسی حدیث کو انہوں نے ہیڈنگ کے طور پر باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. عربی میں فقہ، اردو میں سمجھ، اور انگلش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ. تو فقہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن فقہ وہ جو قرآن و سنت سے ڈیرائیوڈ ہو، کسی کی ذاتی انٹرپریٹیشن نہ ہو. البتہ جہاں پر قرآن و سنت اور اجماع میں سے کوئی واضح حکم نہ ملے تب قیاس اور اجتہاد کیا جا سکتا ہے، لیکن تقلید پھر بھی جائز نہیں ہے. ہر شخص
وہ اپنے معاملات کو دیکھ کر اس پر اجتہاد یا جو ہے وہ قیاس کرے گا. تو اسی حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے کچھ احادیث ٹکراتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی، جن میں سے ایک حدیث بڑی ڈیٹیل ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل، اور پھر ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میری بخشش بھی ہو جائے گی اگر میں توبہ کر لوں؟ تو اس نے کہا تیری تو کوئی بخشش نہیں ہے. تو اس نے اس کو قتل کر کے اپنی سینچری پوری کی، 100 قتل کیے. پھر اس کو کوئی شخص ملا، اس نے کہا کہ فلاں جگہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں جا کر تم اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے دعا کرواؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. تو اسی دوران وہ توبہ تو اس نے کر لی، لیکن وہ دعا کے لیے اسی نیت سے وہاں سے نکلا، راستے میں اس کو ڈیتھ آ گئی، اس کی موت آ گئی. اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان کنفلکٹ آ گیا. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ بھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے توبہ کی نیت تو کی، اس کو زندگی نے مہلت نہ دی، تو ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایشو جب پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو بخش دیا جائے، رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر وہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئی. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی فرماؤں گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی. اور وہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ وہ سکڑ جائے. تو وہ شخص اگرچہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہوئی، وہ جگہ سکڑ گئی، اور صرف ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا ایز کمپیئر ٹو اپنے گھر کے. تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے. تو اس حدیث کو وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں آیا کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا ہے ہمیشہ کی دوزخ. تو یہ بات یاد رکھیں، ہم قرآن پاک کے منکر نہیں ہیں. ہماری واحد ٹیکسٹ بک قرآن ہے، حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے، ہماری ریفرنس بک ہے جو قرآن کو بریف کرتی ہے. تو قرآن سے یہ چیز نہیں ٹکرا رہی. کیوں کہ قرآن پاک نے جس گناہ پر یہ وعید سنائی کہ قتل کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وہ قتل ہے جو شخص جان بوجھ کر، اس میں الفاظ موجود ہیں، جان بوجھ کر قتل کرے. جان بوجھ کر قتل کرے یعنی وہ قتل کے گناہ کو سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اس قتل کو اپنے اوپر حلال ٹھہرا لے، تو وہ شخص تو ظاہر کافر ہو جائے گا، اور کافر کی جزا جو ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. البتہ اگر کوئی مسلمان ہوگا، چاہے اس نے قتل کیا یا خودکشی کی یا کوئی بھی ایسا عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور بخش دے گا اگر وہ مسلمان مرا. لیکن اگر اس نے خودکشی جائز سمجھ کے کی تو پکا کافر. تو یہ باریک فرق سمجھ لیں. مسلمان اگر حرام کام کو حلال سمجھ کے کر لے تو کافر ہو جائے گا، حرام کام کو حرام سمجھ کے کرے گا تو گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. لہذا قرآن پاک میں جہاں یہ اس کی سزا سنائی گئی قتل کرنے والے کی، اس سے مراد وہ قاتل ہے جو شخص قتل کو حلال سمجھ لے. جیسا کہ صحیح مسلم میں کتاب الفتن چیپٹر میں موجود ہے حدیث، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت میں انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا، صبح کافر اٹھے گا. کیوں؟ وہ انہی احادیث میں کتاب الفتن میں ملتا ہے کہ حرج عام ہو جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل. قاتل کو نہیں پتا ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، جس کی زندہ مثال اس وقت کراچی کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر. اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قاتل اور مقتول دونوں دوست کی ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کیوں دوست کی؟ فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا. جب مسلمان کے آمنے سامنے آیا، وہ تو اب اس کی قسمت کے اس کی گولی پہلے چل گئی، ورنہ اس نے بھی تو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو اگر کسی نے جائز سمجھا تو اس کی زندہ مثال اس وقت ہمارے وہ چند ان پڑھ قسم کے جو ملا جو مسلمانوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو علاقہ غیر کے لوگ ہیں، وہاں کا ایک نوجوان 10 12 13 سال کا
صبح تک اس بیچارے کو یہی پتا ہوتا ہے کہ مسلمان کو مارنا حرام ہے، اور جب مولوی اس کی برین واشنگ کرتا ہے، اس کو خودکش حملے کی جیکٹ پہنا کے اور پاکستان میں پھر بھیج دیتا ہے کہ فلاں جگہ جا کے آپ حملہ کر دو، ان کو مار دو، یہ ساری عوام بھی کافر ہے، تو شام تک وہ مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ چکا ہوتا ہے. صبح مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کافر. یہ پریکٹیکل مثال ہے اس وقت، کیونکہ جس نے کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا، کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی.